ایک اعتراض کیا ہے بعض معترضین غدیر نے. کچھ غدیر کا مزاج رکھتے ہیں، کچھ ثقیفائی. تو ثقیفائیوں نے ایک اعتراض کیا ہے غدیر پہ کہ رسول خدا نے جناب مولا کائنات کی ولایت و امامت و خلافت کا اعلان کھل کے نہیں کیا. یہ اعتراض ہے. اگر ذہن میں رکھیں گے مجھے اسی کا جو کچھ کہوں گا اس اعتراض کے ضمن میں کہوں گا، اگر سننا پسند فرمائیں گے تو بہت سے لوگوں کا اعتراض یہ کہ رسول خدا نے کھل کے اعلان نہیں کیا. لفظ مولا استعمال کیا ہے جس کے 17 میننگ ہیں، 17 معانی ہیں، 17، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ اولا بتصرف ہے، دوست کے معنی میں بھی ہے، آزاد کردہ غلام کے معنی میں بھی، بہت سے معانی ہیں. تو اس میں کنفیوژن ہے. عزیزان گرامی، وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ اعتراض مولا علی کی ولایت و امامت پہ نہیں ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے. اعتراض کرنے والے ثقیفائی یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ مولا علی کی امامت و ولایت و خلافت پہ اعتراض نہیں کر رہے، وہ رسول خدا کے عقل کل ہونے پہ اعتراض کر رہے ہیں. پہنچ گئے کچھ لوگ. بھئی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا عقل کل. تو اب جو آپ نے اعلان کرنا ہوگا، اگر مثال کے طور پہ کسی کے لیے روشن کرنا ہو کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، تو اگر کسی کو محفل سے اٹھا دیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. بھئی مجھے ایک آدھ ہفتے میں ہی پاکستان پہنچنا ہے، تو اشاروں میں بات پہنچ جائے میری. تو جانا گرامی، سرور کائنات جو کام کریں گے وہ اتنا واضح اور شفاف ہوگا کہ اعتراض کی انگلی کوئی اٹھا نہ سکے. بھئی مثال کے طور پہ اگر کسی اور کے لیے آپ دلیل تلاش کرنا چاہیں تو کہیں کہ نہیں، بازو پکڑ کے آگے کر دیا تھا، پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی تھی. عزیزان گرامی، اگر کوئی رسول خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا نماز پڑھانے کے لیے، تو قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے ایمان پہ سبقت حاصل نہ کرنا. توجہ، کچھ لوگ پہنچ گئے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، وَيَذْهَبُ ایمان، تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں علم بھی نہیں ہوگا. جو رسول خدا پہ سبقت لے ایمان ضائع ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ کسی نے پیغمبر کو نماز پڑھائی نہیں، اور اگر کسی نے پڑھانے کی کوشش کی تو سمجھ لو ایمان. میری بات پہنچ رہی ہے جانے گرامی؟ تو جانے گرامی، اب آئیے ذرا کہ سرور کائنات نے بہت زیادہ اہتمام کیا. اب دیکھیں، سرور کائنات چاہتے تو میدان عرفات میں بھی اعلان کر سکتے تھے. من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان میدان عرفات میں بھی ہو سکتا تھا، میدان منی میں بھی ہو سکتا تھا، میدان مزدلفہ میں بھی ہو سکتا تھا، مسجد الحرام میں بھی ہو سکتا تھا. حاجی تو سارے موجود تھے، لیکن پیغمبر جانتے ہیں سب کے ذہن ہے عبادت میں. کوئی حج کا پریشان، کوئی سر منڈوانے کا، کوئی قربانی کا، سب کے ذہن منتشر ہیں. میں ایسے وقت کا انتظار کروں گا جب انتشار ختم ہو، صرف ولایت علی ہو. تو ذرا گرامی توجہ فرما رہے ہیں ذرا گرامی. تب سرور کائنات نے کیا کیا؟ انتظار کیا کہ سب کے ذہن خالی ہوں، صرف علی کی ولایت ہی ذہن میں ہو. تو آپ نے اہتمام کیا. عزیزان گرامی، اب کیا کیا؟ سب سے پہلے، اب انسان جب جتنا اہم کام ہوتا ہے نا اتنا ہی اہتمام کرتا ہے. اہتمام بتا دیتا ہے کہ کام ضروری ہے. توجہ، اب پہلے آیت کا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ اعلان ضروری ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرے پیارے رسول، جو آپ پہ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو آپ نے کوئی رسالت کا کام کیا ہی نہیں. توجہ، سارے مجمع کی توجہ. یہاں اللہ پیغمبر کو ڈانٹ نہیں رہا، یہ طنز نہیں ہے، یہ آیت ساکھزم نہیں ہے. توجہ، انگریزی اردو دونوں میں نے کہہ دیا، یہ طنز نہیں ہے.
اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہیں کیا. توجہ, اللہ یہ فرما رہا ہے اے میرے رسول اگر آپ نے دین علی کے ہاتھوں میں نہ دیا تو کچھ نہیں کیا. پہنچ گئے. یہ ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی اگر دین علی کے ہاتھوں میں نہ دیا. علی جیسے مضبوط ہاتھ چاہیے. کتنے مضبوط؟ جنہوں نے خیبر اکھاڑا ہو. اتنا مضبوط دین ہے, اتنے مضبوط ہاتھ چاہیے دین کو بچانے کے لیے. تو اب سرور کائنات نے کیا کیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اب کیا دن کا وقت ہے, بہت ظہر سے پہلے کا وقت ہے, تو آپ نے فوراً آواز دی کہ سلمان, ابو ذر, مقداد, عمار, اہتمام کرو. پیغمبر نے ان 4 افراد کو بلا کے بتایا یہ ہیں میرے 4 یار. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, مجمع ہے. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرا. تو اب سرور کائنات نے 4 عظیم ترین صحابہ کو آواز دی اور کہا کہ اہتمام کرو. تو اب یہاں سارے کے سارے جو صحابہ پیغمبر کے ساتھ آگے پیچھے چلنے والے تھے سب پوچھنے لگے یا رسول اللہ کوئی خاص کام کا؟ بہت ضروری. جو آگے چلے گئے ہیں ان سے کہو واپس آئیں, جو پیچھے رہ گئے ان سے کہو غدیر میں آئیں. آگے جانے والوں کو واپس بلایا, پیچھے رہنے والوں کو غدیر میں بلایا. بھائی غدیر اس زمانے میں راستوں کا چوراہا تھا. انگریزی میں چوراہے کو کہتے ہیں جنکشن. جنکشن پہ راستے الگ الگ ہوتے ہیں. غدیر میں عقیدے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, پہنچ رہے ہیں, شاید میری بات پہنچ جائے. غدیر میں عقیدے الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو اب سرور کائنات نے کہا جو آگے نکل گئے کہو واپس آئیں, جو پیچھے رہ گئے غدیر میں آئیں. بھائی جو علی کی ولایت سے آگے نکلا تھا کہہ رہا تھا علی اللہ ہے, جو پیچھے رہ گیا تھا کہہ رہا تھا ہم جیسا بندہ ہے. پیغمبر نے کہا نہ علی اللہ ہے نہ تم جیسا بندہ, علی مولا ہے. علی نگر نگر گلی گلی علی. توجہ فرما رہے ہیں جانے کرام. تو اب سرور کائنات نے ایک مرتبہ کا سب کو بلا لو. بلایا کیسے جائے؟ نہیں بنے گا. توجہ, پیغمبر نے کہا میں بتاتا ہوں ممبر کیسے بناؤ. سارے مجمع کی توجہ. حبیب خدا نے فرمایا میں بتاؤں گا ممبر کیسے بناؤ. وہ صحابہ جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکیں, پہنچ گئے, جب پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکیں وہ وارث ممبر کیسے بنائیں گے. پہنچ گئے. توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کی راہ. تو اب ایک مرتبہ سب نے کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا میدان ہے, اتنے لوگوں کے لیے ممبر کا, میں بتاتا ہوں ممبر کیسے بنے گا. سیدھانے کی رامی گھوڑے کی پشت پہ ہوتی ہے زین, انگریزی میں کہتے ہیں سیڈل, اور اونٹ کی پشت پہ ہوتا ہے پالان, اور وہ ہوتا ہے لکڑی کا. وہ مضبوط بڑا ہوتا ہے کیونکہ اونٹ کا قد بھی بڑا ہوتا ہے اور وہ بڑا جانور ہوتا ہے, تو وہ پالان لکڑی کا ہوتا ہے. اس کے 2 طرف لوگ بیٹھ سکتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو پالان بڑا ہوتا ہے. تو آپ نے کہا سب کے اونٹوں کے پالان اتارو. تو کچھ لوگ کہتے ہیں پیغمبر نے پالان اتروائے تاکہ لوگ جا نہ سکے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں.
اور ایک بہت بڑے لبنان کے عالم دین تھے سید جعفر مرتضی عاملی، انہوں نے سیرت النبی پہ 35 جلدیں لکھی ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، 35 والیومز صحیح من سیرت النبی الاعظم. جتنے بھی رسول خدا کے مقام کو کم کرنے والے ہیں نا انہیں یہ کتاب پڑھاؤ. مولا امیر علیہ السلام کی ولایت پہ اور ان کی سیرت کے اوپر 25 جلدیں لکھی ہیں. جناب سیدہ کے صرف مصائب پہ 8 جلدیں لکھی ہیں. ہمارے دور کے سب سے بڑے مورخ مانے جاتے تھے سید جعفر مرتضی عاملی، اور جتنے بھی بڑے جتنے بھی تشیع کے اندر سے فتنے اٹھے سب کا جواب دینے والا یہ اکیلا آدمی تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میری باتیں پہنچ رہی ہیں. سید جعفر مرتضی عاملی تو کہتے ہیں کہ میرا نظریہ یہ ہے، ان کا نظریہ پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میرا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر روک نہیں رہے تھے، پہلے ہی بلا لیا تھا، تو پیغمبر نے پھر اونٹوں کے پالانوں سے منبر کیوں بنایا؟ کہ پیغمبر ہیں عقل کل، پیغمبر ہیں حکیم، پیغمبر اپنی حکمت بتانا چاہتے تھے کہ اونٹوں کے پالانوں کا منبر بناؤ تاکہ جو بھی دور سے دیکھے تو دیکھے اچھا اونٹوں کے پالانوں کا منبر ہے، سارے عربوں کو پتا چل جائے اونٹ ہے کینہ پرور جانور. اونٹ کینہ رکھتا ہے، اگر مالک مارتا ہے نا تو جب تک کاٹ نہ لے اسے چین نہیں آتا، بدلہ لیتا ہے، کینہ پرور ہے. تو سید جعفر مرتضی عاملی عرب چھے، ویسے بھی سید تھے لیکن خاص طور سے لبنانی چھے، عرب چھے. وہ کہتے ہیں اونٹ کینہ پرور جانور ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں کہ پیغمبر نے پالانوں کا منبر بنوایا تاکہ سارے عربوں کو بتا دیں تمہارے دلوں میں علی کا کینہ پل رہا ہے. پہنچ گئے ہیں. کہا میرے یار سلامت رہیں. تو گرامی جناب سرور کائنات نے کہا اونٹوں کے پالانوں کا ممبر بنایا جا، ایک پلیٹ فارم. میں اپنے انداز سے کہوں گا، انگریزی میں کہتے ہیں نا پلیٹ فارم بناتے ہیں، تو مجھے لفظ سٹیج پسند نہیں ہے. یہ انگریزی کا لفظ ہے، پلیٹ فارم بھی انگریزی کا لفظ ہے. سٹیج جو ہے وہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اب میں پلیٹ فارم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو ایک پلیٹ فارم بنایا، آپ نے ممبر بنانا ہے. تو جیسے پلیٹ فارم بن گیا نا تو کہا یا رسول اللہ ممبر تیار ہے. کہا کافی نہیں، اسے اور اونچا کرو. انہوں نے اور پالان لگا دی، تھوڑا ممبر اونچا ہو گیا وہ پلیٹ فارم جو بنا تھا. کہا یا رسول اللہ کافی ہے؟ کہ نہیں، اسے اور اونچا کرو. کہا یا رسول اللہ کوئی آدمی جا کے کہے کہ آپ ہمیشہ چاہتے ہیں لوگ سن لیں، دیکھنا کافی نہیں. دیکھنا ضروری نہیں ہے، سن لیں کافی ہے، مجمع نہیں ہے. حبیب خدا ہمیشہ کہتے تھے لوگ میری بات سن لیں کافی ہے، دیکھنا ضروری نہیں. لیکن آج پیغمبر کہہ رہے ہیں ممبر اور اونچا کرو، اور اونچا. بھئی یہاں 500,000 کا مجمع ہوگا تو آپ کے ممبر کے 3 پائیدان ہیں، کافی ہے. لیکن اگر یہ 10,000 کا مجمع ہو تو 3 پائیدان والا ممبر کافی نہیں، ممبر اور اونچا چاہیے ہوگا. اگر 1 لاکھ 1.25 لاکھ کا مجمع ہو، پتہ نہیں کچھ لوگ پہنچ گئے یا نہیں، تو اور اونچا ممبر چاہیے ہوگا. تو حبیب خدا نے فرمایا نہیں، ممبر اور اونچا کرواتے چلے. کیوں؟ آج سنانا کافی نہیں، دکھانا ضروری ہے. اگر پھر بھی کوئی کہے کہ پیغمبر نے پوری طرح سے کھل کے اعلان نہیں کیا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میرا سوال ذہنوں میں رکھیے کہ میں اسی کے حساب سے جواب دے رہا ہوں. سرور کائنات نے بہت بڑا، بہت اونچا ممبر بنوایا. اور ایک مرتبہ جب آئے جناب سلمان خدمت میں، کہا یا رسول اللہ ممبر تیار ہے. تو سرور کائنات نے کہا میرا بھائی علی کہاں ہے؟ میرے بھائی کو بلا دو. سرور کائنات ممبر پہ آئے، اور سرور کائنات جیسے ممبر پہ آ کے تو سارے کا سارا مجمع، جب لوگ جمع ہونے لگے نا تو سامنے بیٹھنے لگے پیغمبر کے. کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ خواتین بھی ہیں. کہا یہ جو میں نے ممبر بنوایا ہے نا یہ بہت بڑا ہے، اس کی پشت پہ خواتین کو بٹھا دو، پشت پہ خواتین کو بٹھا دو. سامنے مرد. جب پورا میدان بھر گیا کہا یا رسول اللہ بھی مرد اور باقی ہیں. کہا دائیں طرف مرد بیٹھ جائیں. کہا یا رسول اللہ بھی اور مرد ہیں. کہا بائیں طرف بیٹھ جائیں. توجہ، جب 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع سامنے ہو، کچھ نے 90,000 لکھا ہے، کچھ نے 1,10,000 1,20,000 اور 1.25 لاکھ اور اس سے بھی زیادہ لکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف 1.25 لاکھ، 1,40,000 بھی لکھا ہے. مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا کتنے لوگ تھے اور کیا. بھئی یہ ہے کہ اس سے بڑا اجماع کہیں نہیں ہوا. میں جملہ کہہ گیا ہوں. توجہ، وہ افراد جو کہتے ہیں نا سقیفہ میں اجماع ہو گیا تھا، سقیفہ میں سینکڑوں تھے، غدیر میں 1.25 لاکھ کا
اجماع تھا. عزیزان گرامی غدیر سے بڑا اجماع کہیں نہیں ہوا. تاریخ اسلام میں سب سے بڑا اجماع کنسنسس جو ہوا ہے وہ غدیر میں ہوا ہے, اور پیغمبر کے زبان سے ہوا, پیغمبر کے ہاتھوں پہ اجماع ہوا. سارے صحابہ نے اجماع کیا پیغمبر کی موجودگی میں. پیغمبر کے سامنے جو اجماع ہو وہ اہم ہے, یا وہ اجماع جس میں نہ پیغمبر ہو نہ کوئی معصوم ہو؟ میں جملہ تو کہہ گیا ہوں. تو جانے گرامی اب سرور کائنات نے ایک مرتبہ سارے کے سارے مجمع کے سامنے خطبہ شروع کیا. اب لوگوں نے دیکھا کہ تقریر لمبی ہوتی جا رہی ہے, تو دھوپ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, پرنا لیتے ہیں نا سر پہ, لوگ چادر لیتے ہیں. عرب آپ نے دیکھا کہ بنی ہاشم میں امامہ تھا. امامہ یہ بنی ہاشم کا لباس ہے, عرب نہیں پہنتے تھے, یہ عام عربوں کا لباس نہیں, یہ بنی ہاشم کا لباس ہے. رسول خدا کے اجداد جناب ابو طالب, جناب عبداللہ, جناب عبد المطلب, آپ کے چچا, والد, آپ کے اجداد, یہ سب کے سب امامے پہنتے تھے. ابا کباب مولا کائنات سے کسی نے کہا یا علی, سب عرب ایک ابا لیتے ہیں اور پرنا سر پہ کپڑا لیتے ہیں, یہ آپ دو کیوں پہنتے ہیں؟ ابا بھی پہنتے ہیں, پٹکا باندھتے تھے کیونکہ اس زمانے میں بٹن نہیں تھے, اور پھر ابا بھی لیتے ہیں اور سر پہ امامہ رکھتے ہیں. کہا یہ سرور کائنات کا لباس, یہ بنی ہاشم کا لباس ہے, ہم دو پہنتے تھے اور اس میں پٹکا باندھتے تھے, پھر ابا لیتے اور امامہ باندھتے. مجھے تفصیل میں نہیں جانا. تو اب ایک مرتبہ سرور کائنات نے کیا کیا کہ آپ نے سارے کے سارے مجمع کے سامنے خطبہ شروع کیا. لوگوں نے, آپ ابھی حاجی آئیں گے نا, آپ چہرے دیکھ لیجئے گا, تو اب سب لوگوں نے سر مٹا رکھے تھے, سروں پہ چادریں لے لی. کیوں؟ خطبہ طولانی ہوتا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا پیغمبر اسلام کے بعض خطبے 2-3 جملوں کے, مولا کائنات کے خطبے نہج البلاغہ کے اٹھا کے دیکھیے, 2 منٹ کا خطبہ, 1.5 منٹ کا خطبہ مل جائے گا. پیغمبر نے اپنی زندگی کا طویل ترین خطبہ دیا, کیونکہ جانتے ہیں آئندہ سوالات کبھی جمع نہیں ہوں گے. ان میں سے کوئی یہ نہ کہے میں نہیں تھا جب 12 کا اعلان ہوا. پیغمبر نے غدیر خم کے خطبے میں صرف مولا علی کا اعلان نہیں کیا, فرمایا میرے 12 رجلن, میرے بعد 12 مرد. بھائی کچھ لوگ پہنچ گئے, 12 رجلن, 12 مرد کہے, مرد, 12 خلیفہ نہیں, 12 مرد. اگر پھر بھی مرد سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو خیبر چلیے. پیغمبر نے خیبر میں کہا تھا لَأَعْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا, کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا. پیغمبر نے کہا میرے بعد 12 مرد آئیں گے, اولہم علی, ان 12 کا پہلا علی ہے, وآخرہم مہدی, ان میں 12واں مہدی ہے. 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ امام زمانہ کا نام لیا, تاکہ کوئی یہ نہ کہے ارے اتمام حجت نہیں کیا تھا. پیغمبر نے 12 کے نام لے کے بتایا, بہانے نہیں چلیں گے, بہانے نہیں. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرا. بس بھائی اب وقت نہیں ہے, 10 منٹ میں مجھے 12 منٹ میں بات کو مکمل کرنا ہے. سارے مجمع کی توجہ رہے. سرور کائنات نے اہتمام کیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے معنی نہیں بتایا, نہیں, پیغمبر نے پہلے مولا کے معنی بتائیں, بعد میں لفظ استعمال کیا. مولا کا لفظ بعد میں استعمال کیا, پہلے معنی بتائے. سارے صحابہ کے مجمع سے کہا ان قریب. صحیح بخاری تک میں یہ الفاظ, یہ من کنت والا نہیں ہے, یہ پہلی والی حدیث موجود. صحیح مسلم کے اندر یوشک ان قریب, اللہ کا ایک فرشتہ میری خدمت میں آئے گا اور میں اللہ کو لبیک کہوں گا, یعنی میں ان قریب دنیا سے جانے والا ہوں, میں رخصت ہو رہا ہوں. یعنی پیغمبر خود سارے مجمع کو خبر دے رہے ہیں. انسان خبر تب دیتا ہے جب اس کے بعد کوئی ضروری وصیت ہو. پہنچ رہے ہیں؟ تو حبیب خدا نے کہا ان قریب اللہ کا فرشتہ میری خدمت میں آئے گا اور میں جا رہا ہوں, اور میں تمہیں 2 باتوں کی تاکید کر رہا ہوں. پہلے, اور اس کے بعد کیا کیا؟ قرآن کریم کے متعلق بہت زیادہ تاکید کی. پھر وہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں,
3 مرتبہ کا وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اللہ کی خاطر، اپنے لیے نہیں، اللہ کی خاطر میں اپنے اہل بیت کو تمہیں یاد دہانی کراتا ہوں. صحابہ سے کہہ رہے ہیں تمہیں، او میرے صحابہ. 3 صحیح مسلم میں ہے، بالکل صحیح ہے، صحیح مسلم ہے کہ 3 مرتبہ صحابہ سے کہا وَذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں اپنے اہل بیت کی تاکید کر رہا ہوں، تم انہیں بھلا نہ دینا. تاکید اس بات کی ہوتی ہے جس کا ڈر ہو عمل نہیں ہوگا. صحابہ کو اہل بیت کی یاد دہانی کرانا بتا رہا ہے، صحابہ اہل بیت کو بھلا دیں گے. میری آواز تنگ تو نہیں کر رہی؟ عزیزان گرامی، سرور کائنات نے 3 مرتبہ اہل بیت کا نام لیا، اس کے بعد ایک مرتبہ کہا الست اولی بکم من انفسکم. اب وہاں عرب صحابی بیٹھے تھے، سب سے سوال کیا کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ وہاں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. میں کسی خاتون نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا شوہر نہ میرا حق ادا کرتا ہے، نہ نفقہ دیتا ہے، اور نہ ہی مجھے طلاق دے رہا ہے. تو سرور کائنات نے اس کے شوہر کو بلایا، کہا نہیں میں ایسی زندگی بسر کر رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے. اس خاتون سے کہا جا میں نے تجھے طلاق دے دی. کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا کہ شوہر کو بیوی پہ ولایت ہے، شوہر بیوی کا ولی ہے، اور جب تک وہ طلاق نہ دے طلاق نہیں ہو سکتی. کہا تیرا جو شوہر ہے میں اس کا بھی ولی ہوں. کچھ لوگ شاید پہنچ گئے، کچھ لوگ پہنچ گئے. کہ میں تیرے شوہر کا بھی ولی ہوں، وہ طلاق نہیں دیتا تو میں نے تیرے شوہر کی طرف سے طلاق دی، عدت رکھ. کسی لڑکی نے آگے کہا یا رسول اللہ، میرا باپ میری شادی نہیں ہونے دے رہا. کہا جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، شادی کر لے. کہا میرا باپ، آپ نے کہا میرا ولی ہے. کہا میں تیرے باپ کا بھی ولی ہوں، شوہر کا بھی ولی رسول خدا، باپ کے بھی ولی رسول خدا. توجہ، ولیوں کے ولی رسول خدا. تو پیغمبر نے سوال کیا الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا. سارے صحابہ نے یک زبان ہو کے کہا بے شک کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. بھئی اگر کوئی آدمی، میں مثال کے طور پہ یہاں سے چھلانگ لگاؤں، نیچے گر کے مر جاؤں، یہ خودکشی ہے. لیکن اگر پیغمبر کے حکم سے چھلانگ لگاؤں مر جاؤں تو خودکشی نہیں، شہادت ہے. کیونکہ پیغمبر کو میرے نفس پہ مجھ سے زیادہ اختیار ہے. ابھی بھی اگر نہیں پہنچے تو اور مثال دے سکتا ہوں، بات پہنچ گئی ہو تو آگے بڑھ جاؤ. پیغمبر نے سارے صحابہ سے سوال کیا کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، بے شک یا رسول اللہ، آپ کا ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار ہے. تب ایک مرتبہ رسول خدا کھڑے ہوئے ممبر پہ، مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ بلند کر کے کہا ان اللہ مولایا، میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں، میں تمہارا مولا ہوں، دوست نہیں ہوں، اختیار رکھنے والا مولا یعنی حاکم. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، یعنی اتھارٹی. پھر آپ نے کہا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنوں کا مولا ہوں. فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی.
عزیزان گرامی جناب سرور کائنات نے دونوں ہاتھوں پہ بلند کرنے کے بعد، مجمع مردوں کا 3 طرف تھا، دائیں طرف، سامنے اور بائیں طرف، تو اب سرور کائنات نے کہا اللہ میرا مولا، میں تمام مومنوں کا مولا، جس کا میں مولا. آپ نے یہ نہیں فرمایا جس کا میں مولا. دیکھیں من، یہ من موصولہ اپنے دامن سے کسی کو جانے نہیں دیتا. توجہ، سرور کائنات میں جس کا میں مولا ہوں. بھئی آج پاکستان کا ایک نعرہ بہت چل رہا، غلام ہیں غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں. نعرہ سن رکھا ہے آپ نے؟ یہاں پاکستانی بیٹھے ہیں نا سب، چلے میرے خیال میں 90% تو پاکستانی ہوں گے. تو پاکستان میں ہمارے نا آج کل ایک بہت بڑا نعرہ چل رہا ہے کہ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. یہ 1400 سال سے ہم یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں. توجہ، ساری امت غلام ہے، رسول خدا آقا ہے. ساری امت غلام، رسول خدا مولا. جہاں بھی غلام ہوتا ہے وہاں مولا ہوتا. توجہ، ساری امت غلام، سارے صحابہ غلام، سارے تابعین غلام، سارے علماء غلام، سارے مفسرین غلام، ادباء غلام، شعراء غلام، سارے کے سارے غلام، رسول خدا مولا. جس کے رسول خدا مولا، اس کے علی مرتضی مولا. تاجدار نے کہا بھائی غدیر والے دن بھی اگر علی کے نعرے نہیں لگیں گے تو کب لگیں گے؟ تو عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں جو مطالب پیش کر رہا ہوں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. مجھے 5-7 منٹ چاہیے مکمل کرنے کے لیے، مجمع کی توجہ رہے. تو اب سرور کائنات نے سارے کے سارے صحابہ سے قرار لیا کہ بھئی جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. اور پیغمبر اسلام صرف صحابہ کے مولا نہیں ہے، رسول خدا حضرت آدم کے بھی مولا، حضرت نوح کے بھی مولا، حضرت ابراہیم کے بھی مولا، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، شعیب، سب کے مولا. جس کے پیغمبر مولا اس کے علی مولا. تو عزیزان گرامی اب سرور کائنات نے سارے کے سارے صحابہ کو جمع کرنے کے بعد کہا من کنت مولا فہذا، دکھایا فہذا علی مولا، فہذا علی مولا. 3 دفعہ سارے مجمع سے سب نے ایک مرتبہ چادریں ہٹانا شروع کی دیکھنے کے لیے کہ کون سے علی. زوال سے پہلے کا وقت تھا، سورج سوا نیزے پہ تھا، سب کے سب پریشان، کچھ خوشی میں دیکھ رہے تھے، کچھ پتہ نہیں کیوں دیکھ رہے تھے. تو اب سب کے سب دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ سارے مجمع نے دیکھنا شروع کیا. لوگوں نے پوچھا بھئی آپ تو غدیر میں تھے. تو جب پیغمبر نے کہا من کنت مولا تو آپ نے کیا دیکھا؟ کہا میں دور تھا. توجہ، کہا بھئی آپ تو سب سے آگے بیٹھے تھے، آپ نے تو بخن بھی کہا تھا، تو آپ نے تو ضرور دیکھا ہوگا. کہا نہیں، روشنی بہت زیادہ تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. میں کہوں گا علی کے چہرے کی روشنی سورج سے بھی زیادہ تھی جو ان کی آنکھیں اندھی ہو